بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ 14 کے 14 وہ ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور یہ صابر رہے، شاکر رہے۔ جب بھی کوئی ان پہ ظلم ہوتا تھا تو اللہ کا سجدہ کر کے کہتے تھے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ان 14 کے ساتھ کیا ہوا اس کا بیان بڑا سخت ہے، مجمع میں میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ 14 معصوم، یہ 12 امام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے علمی معیار، اپنے قابلیت کو منوایا، مگر اس کے باوجود کبھی انہیں زہر دے کے مارا، کبھی انہیں تلوار سے مارا، اور پھر یہیں تک نہیں رکے بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ میں اگر ایک ایک امام معصوم کی زندگی پر غور کروں تو ہماری حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے اس وقت میں، نبی کے جنازے میں صرف 11 لوگ تھے، نبی کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ جب اعتراض کیا نا امت نے کہ علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا اور جنازہ دفنا دیا، تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا میں اہل بیت ہوں، غسل و کفن کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ اس کا انتظار کرتا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس گھر میں ایک اور جنازہ ہوا، وہ جنازہ ہے جناب زہرا کا جنازہ ہے، نبی کی رحلت کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف نہیں کیا کریں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو ایک خاص عنایت ہوتی ہے اہل بیت کی۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہے، یا 75 دن بعد ہوا ہے یا 95 دن بعد ہوا ہے۔ سیدہ کے جنازے میں سنیں گے 6 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اتنی بڑی بی بی، خاتون قیامت، جس کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، جس کے بچوں کے ہاتھ میں اجر و ثواب بھی ہے، جس کے شوہر کا نام لیں گے تو جنت مل جائے گی، اتنی بڑی بی بی کے جنازے میں صرف 6 لوگ شریک ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا اہل بیت نے اپنے گھر کا جنازہ۔ امت بار بار کہہ رہی تھی، تو تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا علی کا ہوا۔ سنیں گے اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے، یعنی کم سے کم تو 4 لوگ اٹھاتے ہیں نا جنازہ۔ مولا کائنات کا جنازہ، مولا کائنات کا جنازہ، اور 4 لوگ بھی نہیں ہیں جنازہ اٹھانے والے۔ اہل سنت کہتے ہیں آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کے جنازے میں 4 لوگ کہاں دھر دیتے ہیں نا، علی کے جنازے میں 4 لوگ بھی نہیں تھے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا نبی کے جنازے میں کم لوگ، سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا، مولا علی کے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا۔ بار بار امتی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اہل بیت جنازے میں کیوں نہیں بلاتے۔ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا جو امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ ہے۔ سنیں گے امام حسن کا جنازہ جب امت کے کاندھوں پر دیا تو امت نے اتنے تیر مارے، امام حسن کے جنازے میں اتنے تیر مارے امت نے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہی۔ اور 5واں جنازہ اہل بیت کے گھرانے میں امام حسین کا ہے، حسین کے شہید بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا امت نے۔ پھر بھی ہم پر اعتراض ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ ہم پہ تو اعتراض یہ ہونا چاہیے شیعہ ہو تو مرتے کیوں نہیں ہو؟ ہمیں تو سوچ سوچ کے مر جانا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جوان بچے جب مرتے ہیں، جوان بیٹی مر جائے تو یہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان بیٹا مر جائے تو شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے میں نے تو آپ کو 6 مہینے پہلے دیکھا تھا، 3 مہینے پہلے تو آپ کی صحت بہت اچھی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میرا جوان بچہ مر گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب بڑا دکھ ہوتا ہے تو انسان خود کھل رہا ہوتا ہے۔ ہم رونے والوں سے، ہم اہل بیت کے شیعوں سے سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ شیعہ مر کیوں نہیں گئے؟ سوچ سوچ کر رو رو کے مر کیوں نہیں گئے؟ ہم رو رہے ہوتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ رونا بدعت ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا حسین پہ رونے والوں کا مقام کتنا ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھ دنیا میں حسین پہ روئی ہے وہ آخرت میں اپنے گناہوں پہ نہیں روئے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک خاص مقام ہے حسین مولا کے عزاداروں کا۔ یہ اہل بیت کے گھر کا 5واں جنازہ تھا۔ 6 جنازے کا یعنی امام زین العابدین کا حال سنیں گے، زہر دے کر مولا کو مار دیا۔ امام باقر کے جنازے کا حال سنیں گے، میرے مولا باقر کو زہر دے کے مارا۔
امام جعفر صادق کو زہر سے شہید کر دیا. امام موسیٰ کاظم کو تو 14 سال قید میں رکھا. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اگر میری بات جا رہی ہے تو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھا. ہاں ممکن ہے کوئی کہ مولانا 14 سال والی روایت ضعیف ہے، تو تم بتاؤ کون سی صحیح ہے؟ تو جو صحیح ترین روایت ہے وہ 4 سال کی ہے. میں کہتا ہوں 4 دن بھی اگر میرا مولا قید میں رہا ہو، 4 دن بھی اگر ہمارے ملک کا کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا قومی شخصیت اگر اسیر کر لی جائے، گرفتار کر لی جائے، تو پوری قوم باہر نکل آتی ہے. دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے اس زمانے کے شیعہ کہاں تھے؟ چاہنے والے کہاں تھے؟ اور امام زین العابدین اور امام موسیٰ کاظم جیل میں تھے، قید میں تھے. صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. ہارون رشید کے دربار میں روزانہ رات کو غزل کی محفل سجتی ہے. شاعروں کو اور رقاصاؤں کو اور مغنیاؤں کو بلایا جاتا ہے. ایک دن کسی نے بتایا کہ مدینے کا بڑا شاعر ابو العطا وہ بغداد میں نظر آیا ہے. ہارون نے کہا ڈھونڈو، بہت بڑا شاعر ہے، اسے بلاؤ، اس سے شعر سنیں گے، اس سے اس کی غزلیں سنیں گے. معلوم ہوا فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. بلا لیا گیا. ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم یہاں بغداد میں کیوں آئے؟ ابو العطا کہتا ہے مجھے ذاتی غرض سے کام تھا اس لیے آیا. کہا کتنے دن ہو؟ کہا اتنے دن تک ہوں، جلدی چلا جاؤں گا. کہ بس جتنے دن ہو روزانہ دربار میں آؤ اور ہمیں اپنی غزلیں سناؤ، اپنا کلام سناؤ. 3 دن تک ابو العطا غزلیں سناتا رہا. جب تیسرے دن کہا وہ والی سناؤ، وہ والی سناؤ، تو ابو العطا نے کہا میں بہت دن سے آپ کو غزلیں سنا رہا ہوں، اپنا کلام سنا رہا ہوں، یہ مجھے بتائیے اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو ہارون نے کہا جو مانگو گے دوں گا، بادشاہ ہوں، جو کہو گے دے دوں گا. ابو العطا نے جب کلام سنا دیا، محفل برخاست ہوئی، تو ہارون نے کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگا میرے امام کو آزاد کر دو. کیا امتحان تھا اس وقت کے شیعوں کا. یعنی خود امام موسیٰ کاظم کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر اسے شعر سنا رہے، اور پھر شعر سنانے کے بدلے میں کہہ رہے ہیں اگر راضی ہو گئے ہو تو میرا امام چھوڑ دو. ہارون نے کچھ دیر کے لیے سوچنا شروع کیا اور کہا ٹھیک ہے، 2 دن بعد تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے، جا کے زندان سے لے لینا. اب میں آپ رونے والوں سے پوچھو کتنا خوشی ہوا ہوگا ابو العطا، اپنے بچوں کو جا کے کیا بتایا ہوگا میں جو شعر و شاعری کر رہا تھا وہ آج کام آ گئی، میں اتنے عرصے سے کلام کہہ رہا تھا آج کام آ گیا، میں نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے امام کی آزادی کا پروانہ لے لیا. 2 دن بعد اپنے بچوں کو لے کر زندان کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. دروازہ کھلتا ہے، کوئی قیدی نکالا جاتا ہے، کوئی قیدی لے جایا جاتا ہے، مسلسل قیدی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے. ہر مرتبہ جب دروازہ کھلتا تھا نا تو یہ بڑھ کر پوچھا تھا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا. تو سپاہی کہتے ہیں کچھ اور صبر کرو، کچھ دیر اور رک جاؤ، تمہارا امام آزاد ہو جائے گا. چاشت کے وقت سے یہ کھڑا تھا اور عصر کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ دروازہ کھلا، یہ پھر اٹھ کر بھاگا کہ جا کے دیکھے میرا امام آ رہا ہوگا. لیکن یہ برابر میں کھڑا ہوا، اس کے برابر سے ایک کیفیت نظر آئی، ایک تختے پر جنازہ تھا. اس نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا. کہ یہی تو تمہارا امام ہے، ہم نے تمہارے امام کو زندان میں مار دیا ہے، اب جنازہ دفن ہو. یہ ہوا ہے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ. امام رضا کو غربت میں خراسان میں شہید کر دیا گیا. امام محمد تقی کے ساتھ کم سنی کے عالم میں زہر دے کر شہید کر دیا. امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا. امام عسکری کو زہر دے کے شہید کر دیا. اب 12واں ہے جو غیبت میں ہے، جو اس وقت ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں. مولا سے کہیے اپنی آوازوں کو آزاد کرتے ہوئے مولا ایک نگاہ ہمارے اوپر بھی ہو جائے. مولا ہم آپ کے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سارا مجمع فقیروں کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی عطا ہو جائے اس گھرانے پر. بس آخری جملہ اور مجلس تمام. سلام ہو اس بی بی پر جس پہ دروازہ گرایا گیا. کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ بڑا طویل سفر چاہیے بات کرنے کے لیے. سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. سلام ہو جناب زہرا کے نام نامی پر جن کا بچہ ان کے شکم میں مار دیا گیا. اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ محشر میں سب سے پہلا مجھے یہ جواب چاہیے کہ میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. بس عزیزو وہ کتنی سخت گھڑی تھی بی بی زہرا پر جب بی بی کے سامنے حسین گھوڑے سے گر رہے تھے.
بس آخری جملہ آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملے سنے، جب حسین گر رہے تھے نا تو گرتے گرتے ایک اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں دیں، مجھے نہیں دیں۔ کون کیا دے رہا تھا؟ حسین کو گرانے والے بہت تھے، کون سہارا دے رہا تھا؟ کوئی سہارا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جو مدد کر رہا ہو۔ جب آیت اللہ مشکینی سے میں نے جملہ سنا، وہ فرماتے ہیں جب گرنے رکھتے تھے نا، بی بی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔